ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی، جہاں گہرا اندھیرا ہے، جہاں سخت ٹھنڈ ہے، اور جہاں دنیا کی سب سے عجیب اور خوفناک ترین مخلوقات رہتی ہیں، وہ جگہ سمندر کی گہرائی ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ کہ انسان کا جسم فوری طور پر کچل جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوفناک جگہ میں قدرت کی پیدا کردہ کتنی مخلوقات رہتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 ارب جنات ہیں۔ انسان اور جنات دونوں کو ملا کر خشکی کے جانوروں کا یہ 10واں حصہ ہے، یعنی تقریباً 900 ارب خشکی کے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی 9000 ارب پرندے پائے جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب مل کر سمندری جانوروں کا صرف 10واں حصہ ہے۔ اب آپ خود اسے اندازے میں لا سکتے ہیں کہ سمندری مخلوقات کتنی ہیں، یعنی سمندر میں اتنی زیادہ مخلوقات ہیں کہ اگر زمین پر تمام خوراک ختم ہو جائے تو صرف سمندری جاندار ہی پوری دنیا کو اگلے 100 سال کے لیے خوراک مہیا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا 67% حصہ پانی پر محیط۔ لیکن اب کچھ خطرناک ہو رہا ہے جو سائنسدانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ مخلوقات جو ہزاروں سال سے سمندر کی تہہ میں چھپ کر رہتی آئی ہیں، وہ اب اچانک سطح پر آنا شروع ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عجیب مخلوقات اپنے محفوظ علاقے سے باہر نکل رہی ہیں؟ دوستو، سمندر کی گہرائی ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ یہاں ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنے جسم میں روشنی بناتی ہیں۔ یہاں بہت بڑے بڑے بغیر ریڑھ کی ہڈی کے کٹل فش پائے جاتے ہیں جو اپنی جسامت میں بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ اور یہاں ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جو آگ کی طرح چمکتے ہیں۔ یہ جاندار لاکھوں سالوں سے اسی ماحول میں ٹھیک طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جہاں کوئی روشنی نہیں ہے اور درجہ حرارت منفی میں ہے۔ یہ جانور اپنے قدرتی گھر میں ایکسپرٹ ہیں رہنے میں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ماہی گیروں اور سمندری تحقیق کرنے والوں نے نوٹس کیا کہ یہ گہری مخلوقات تیزی سے سطح سمندر کی طرف آ رہی ہیں۔ بعض تو ساحلوں تک آ گئی ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ سب سے بڑی وجہ سمندر کا گرم ہونا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے نہ صرف زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے بلکہ سمندروں کا پانی بھی گرم ہو رہا ہے۔ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں تو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ گہرے پانی کی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور آکسیجن کی تلاش میں اوپر کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ آلودگی ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے نکلنے والے نقصان دہ کیمیکلز، پلاسٹک اور اس کا کچرا اور کارخانوں کا فضلہ سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ زہریلی چیزیں ان جانداروں کے قدرتی ماحول کو تباہ کر رہی ہیں۔ جب آپ کا گھر گندا ہو جائے تو آپ بھی صاف انوائرمنٹ کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہی حال ان جانوروں کا ہے۔ ان کا گھر گندا ہو رہا ہے اور اسے صاف کرنے کے لیے وہ اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کی کمی ہے۔ موسمی تبدیلی اور انسانی مداخلت کی وجہ سے سمندری زندگی کا توازن بگڑ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جاندار اور ٹائنی چیزیں جو گہری مچھلیوں کا بنیادی کھانا ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کھانے کی چین میں خلل پڑنے سے یہ مخلوقات زندہ رہنے کے لیے سطح کی طرف آ رہے ہیں۔ سمندری دھاروں میں تبدیلیاں بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافے سے سمندری پانی کی گردش کا طریقہ بدل رہا ہے۔ یہ دھارے صرف پانی کو نہیں بلکہ سمندری زندگی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جب یہ دھارے اپنے رخ بدلتے ہیں تو گہرے پانی کی مخلوقات غیر ارادی طور پر سطح سمندر پر پہنچ جاتی ہیں،
जो उनके लिए बहुत खतरनाक है। इंसानी एक्टिविटीज जैसे गहरे समंदर में खुदाई, तेल निकालना और बड़े बड़े जहाज़ों का शोर भी इन सेंसिटिव मखलूक़ात को परेशान कर रहा है। गहरे समंदर में आवाज़ बहुत दूर तक सफ़र करती है। ये जानवर आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं और रास्ता तलाश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब उनका कुदरती राब्ते का सिस्टम खराब होता है तो वो उलझन में पड़ जाते हैं और इस उलझन के जरिए वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। केमिकल आलूदगी भी एक बढ़ता हुआ खतरा है। कीड़े मार दवाएं, बाहरी मेटल्स और कारखानों के केमिकल्स समंदरी पानी में मिलकर गहरे इलाकों तक पहुंच रहे हैं। ये जहरीले मादे इन मखलूक़ात के नर्वस सिस्टम को मुतासिर करते हैं और उनके बिहेवियर को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। ज्यादा मछलियों का शिकार करना भी एक इनडायरेक्ट वजह है। जब सतह और दरमियानी लेयर की मछली ज्यादा पकड़ी जाती है तो खाने के वेब का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। उससे गहरी मखलूक़ात का खाना कम हो जाता है और वो मुतबादल खाने की तलाश में ऊपर आने पर मजबूर हो जाते हैं। रोशनी की आलूदगी भी हैरत अंगेज तौर पर फैक्टर है। साहिली इलाकों में बढ़ती हुई आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से समंदर की कुदरती तारीकी में खलल पड़ रहा है और ये मखलूक़ात जो मुकम्मल तौर पर अंधेरों में रहना पसंद करती हैं वो इस लाइट पॉल्यूशन से कंफ्यूज हो रही है। साइंसदान अब ये समझ रहे हैं कि गहरी मखलूक़ात का सतह पर आना कोई आम बात नहीं है बल्कि एक संगीन वार्निंग का सिग्नल है। ये बताता है कि समंदरी माहौलियाती निज़ाम में कितनी बड़ी खराबी हो रही है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे पुराने ज़माने में कान में काम करने वाले छोटे परिंदे रखते थे। जब वो परिंदा मर जाता तो समझ जाते कि जहरीली गैस मौजूद है। इसी तरह गहरी मछलियों का सतह पर आना हमें बता रहा है कि समंदर की सेहत संगीन खतरे में है। इस नाजुक सूरत हाल से निमटने के लिए हमें फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना होगा। कार्बन का इखराज कम करना होगा, समंदरी आलूदगी को सख्ती से कंट्रोल करना होगा और महफूज समंदरी इलाके बनाने होंगे। मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ने के लिए सही तरीके अपनाने होंगे और काबिल तजदीद तवानाई के रिसोर्सेज पर तवज्जो देनी होगी। प्लास्टिक वेस्ट को कम करना होगा और मुनासिब वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके लाने होंगे। हमारा मुस्तकबिल और ये हैरत अंगेज मखलूक़ात दोनों का बका इस बात पर मुनहसिर है कि हम कितनी जल्दी अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं और जिम्मेदाराना इक़दामात उठाते हैं। समंदर की सेहत हमारे इस प्लेनेट की मजमूई सेहत का आईना है और ये खामोश मखलूक़ात हमें बिल्कुल साफ पैगाम दे रही हैं कि वक्त खत्म हो रहा है और हमें फौरी तौर पर बेदार होना होगा। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। वस्सलाम मालिकराम।